السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بھائیو، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جتنے اللہ کے حکم ہیں وہ جبریل علیہ السلام فرش پہ لے کے آئے، پر نماز کا جو تحفہ ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کے دیا گیا۔ معراج پر جب نبی پاک کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا تو محبوب اپنے محب کو وہی تحفہ دیتا ہے جو سب سے انمول ہو، تو میرے نبی پاک کو اللہ پاک نے نماز کا تحفہ دے کے بھیجا۔ نماز وہ عمل ہے کہ جو اللہ پاک کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سب سے نزدیک بندہ اپنے رب کے نزدیک تبھی ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز وہ عمل ہے کہ جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی۔ بھائیو، نماز کسی حال میں نہ چھوڑو۔ نماز کے علاوہ نجات نہیں ہے، اور بندہ نماز پڑھنا شروع ہو تو اللہ پاک پھر لذت بھی عطا کرتا ہے عبادت کی، اللہ کے قریب بھی بندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو انشاءاللہ تعالی بندہ نماز پڑھے گا تو اپنے اللہ کے قریب بھی ہوگا اور اللہ کی مدد بھی اترے گی۔ جو بھائیوں کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کو نماز میں لذت نہیں آتی، دھیان بھٹکتا ہے، تو بھائیو سب سے جو آسان حل ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کو پاک کرو تو تمہیں نماز میں لذت آنے لگ جائے گی۔ اور نماز کو بھائیو شیطان کبھی بھی وہ عمل نہیں کرنے دے گا جو ہمیں ہمارے اللہ کے نزدیک ہمیں ہونے دے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ خود محنت کرنی پڑے گی۔ اچھی فصل کو بونے کے لیے، اس کی کاشت کرنے کے لیے اچھا بیج لگانا پڑتا ہے، اس کے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے زمین پر، تو تب اچھی فصل حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی نجات، اپنے آخرت اور جنت الفردوس حاصل کرنی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو نماز پڑھنے کی، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔